إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کا وعدہ کر لیتے تو مقرر وقت کے بارے میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اب غزوہ بدر کی کچھ تفصیل بیان ہوگی، کیونکہ یہ ایک اہم معرکہ تھا، اس لیے اس کے مختلف پہلوؤں پر اب روشنی ڈالی جائے گی کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مقام بدر کا نقشہ پیش کیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو میدان بدر دیکھنے کا اتفاق ہو؟ الحمدللہ، مجھے بھی 1-2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ جا کے وہاں تو فیلنگ ہی بدل جاتی ہے، اور ان اسباب اور انعامات کا ذکر کیا جو اس نے وہاں اہل ایمان کو عطا کیے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب مسلمانوں کو مدینہ میں قریش کے تجارتی قافلے کے بارے میں خبر ملی جو شام کی طرف سے آ رہا تھا اور مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو مسلمان اس کا پیچھا کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ اس کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو اس نے یہ خبر فوراً مکہ پہنچا دی۔ اس کے نتیجے میں قریش کا ایک بہت بڑا لشکر مکہ سے روانہ ہو گیا۔ ادھر مسلمان میدان بدر میں پہنچ گئے اور اس کے اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے قریب تھا، یعنی اگر آپ مدینہ سے مکہ جائیں تو راستے میں بدر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمان اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے قریب تھا، اور قریش کا لشکر بھی اسی وادی بدر میں دوسرے کنارے پر دوسرے اینڈ پہ پہنچ گیا جو مدینہ سے دوسرے سائڈ پر تھا، یعنی مکہ کی سائڈ پہ تھا۔ اور جس قافلے کی خاطر مسلمان نکلے تھے وہ نیچے ساحل سمندر پر تھا، دوسری طرف تھا، اور مسلمانوں کا وہاں پہنچنا اس وقت ناممکن تھا۔ تو مسلمان اور قریش کسی پیشگی ارادے کے بغیر ہی، کسی پلاننگ کے بغیر ہی ایک وادی کے 2 کناروں پہ آ کے اکٹھے ہو گئے آمنے سامنے۔ نکلے کس کام سے تھے اور رک کہیں گئے، اور ادھر سے دوسرا لشکر بھی آ کر رک، تو یہ اچانک ہی ایک وار کا سما پیدا ہو گیا۔ گویا دونوں لشکروں کا میدان بدر میں پہنچنا دراصل اللہ کی پلاننگ تھی، یعنی مسلمان مدینہ سے جہاد کی غرض سے نہیں نکلے تھے، وہ تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے۔ اور کافر کس غرض سے آئے تھے؟ وہ بھی قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے، قافلے کو سپورٹ دینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مال و دولت لدا ہوا تھا، تو وہ اس کو نکال کے لے جانا چاہتے تھے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہو کہ قافلہ تو نکل گیا جس کے لیے دونوں نکلے تھے، اور دونوں لشکر آپس میں مل بیٹھے، اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کی پلاننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں، ایک ہی وادی میں آ جائیں، اور اس طرح حق کو باطل کا ٹکراؤ ہو کر اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دے۔ اگر مسلمان اور قریش وقت اور جگہ طے کر کے لڑائی کے لیے نکلتے تو یقیناً طے کر کے وہ وعدے میں پہنچنے میں کمی بیشی ہو جاتی، یا مسلمان اپنی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے یا تیاری کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں نہ پہنچتے، اور کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روب کی وجہ سے نہ آتے۔ تو بہرحال بدر کا جو نقشہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ سب دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ میں تھا۔ اور مقام بدر جو ہے نا قدرے اونچی جگہ پر ہے، اگر آپ جائیں مدینہ سے تو راستے میں پہاڑ ہی پہاڑ آتے ہیں، تو یہ اونچائی پر ہے، جبکہ اس سے دوسرا حصہ جو کفار کی طرف تھا جدھر، وہ ساحل سمندر کی طرف یعنی ڈھلوان کی طرف تھا، نیچے کی طرف تھا، تو وہ ادھر سے آ رہے تھے اور وہ وہاں پہلے پہنچے، تو انہوں نے اپنے لیے نشیبی علاقہ پسند کر لیا، وہیں رک گئے، کیونکہ وہاں پانی بھی تھا اور زمین ذرا سخت تھی۔
اس کے برعکس مسلمانوں نے جس حصے میں پڑاؤ کیا وہ اونچی جگہ پر تھا، ریتلا علاقہ تھا، اس میں سواری کے پاؤں بھی دھس جاتے تھے اور نقل و حرکت میں کچھ مشکل بھی آ رہی تھی، تو مسلمانوں کے اندر تھوڑی تشویش بھی تھی کہ یہ جگہ کچھ زیادہ مناسب نہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور جنگ کی رات کو بارش نازل فرما دی، جس سے ریتلا علاقہ بیٹھ گیا، پختہ ہو گیا. مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا، انہوں نے وہاں جگہ بنا کے پانی اکٹھا کر لیا، تازہ دم ہو گئے. ادھر مشرکین کے حصے میں بارش کا پانی جانے کی وجہ سے دلدل ہو گئی اور انہیں نقل و حرکت میں مشکل ہو گئی. پہلے مسلمانوں کو ہو رہی تھی، اللہ نے ان کا تو انتظام کر دیا، اب وہاں مشکل ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید انعام کیا کہ 1000 فرشتے اتارے، انہوں نے اہل ایمان کے دل مضبوط کیے، مسلمانوں پہ تسکین نازل کی، ان کی پریشانی دور کی، اور راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب مہیا کر دیے جو سارے کے سارے اہل ایمان کے حق میں ہو گئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ کی فریادیں اور آپ کا استغاثہ، تو ان ساری چیزوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور کفار کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، 70 آدمی قید بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی احسانات کی طرف توجہ دلائی ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، عدوہ جو ہے یہ عدن کی جمع ہے، جیسے ہدن ہے نا یا کے ساتھ لکھتے ہیں، تو اسی طرح عدن اسی وزن پر ہے. وادی کا کنارہ، اطراف، جانب، اور دنیا ادنا سے ہے. ادنا یعنی سب سے قریب، قریب والے، یعنی شام کی سمت، مدینہ کی طرف جہاں لشکر نبی تھا. تو بالعدوۃ القصویٰ، عدوہ کنارہ، بلند جگہ، پہاڑی. قصویٰ اقصیٰ کی مؤنث ہے، سب سے دور، اور یہ اسم ظرف ہے، دور والا، پرے والا. اور رکب، راکب کا اسم جمع ہے. اس سے مراد 10 یا 10 سے زیادہ وہ لوگ جو اونٹوں پر سوار ہوں، وہ رکب کہتے ہیں. والرکب اسفل منکم، اس سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے مسلمان آئے تھے. اور یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی وہ بلندی پہ تھا. اسفل نیچے ساحل سمندر سے 3 میل دور تھا، ساحل کی طرف. تو بدر کے اطراف و جوانب میں پہاڑ تھے، ان کے مختلف حصے مختلف ناموں سے موسوم ہیں. ریتلی زمین ہے، جنگی اعتبار سے مسلمان ایک بے موقع جگہ ٹھہرے تھے جہاں سے دشمن پہ قابو پانا مشکل تھا. تو بہرحال اس موقع محل کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، کیا فائدہ ہے، کون کہاں تھا، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ جی شاباش، ویری گڈ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کہاں ہے، اصل بات ہے اللہ کی مدد. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں اس سچویشن اور اس جگہ پر کیوں ڈال دیا گیا ہوں، اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے کوئی، اور اس سے بھی کوئی خیر نکل آتی ہے. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو مشکل سے مشکل حالات بھی آسان ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. ہم جب کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو ہماری ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے، ہماری سوچ میں کیا ہوتا ہے؟ سیلف پٹی، میزریبل، اپنے آپ کو رونا دھونا، چیخنا چلانا، پریشانی پریشانی پریشانی، اور پھر شکایت شکایت شکایت، یہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، وہ میرے کام نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ بھی پیسے بھی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں، دنیا بھر کے مسائل اکٹھے کر لیتے ہیں، ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے. ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ سمپل حل ہے. یہ جو رونا دھونا مچایا ہو نا، یہ مصلے پہ جا کے روئیں، جو بھول جاتا ہے ہمیں. ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کسی اور کا نہیں، اپنا اپنا جائزہ لیں. جب ہمیں کوئی مشکل آئی تو ہم میں سے کون مصلے پہ جا کے گرا اللہ کے آگے سجدے میں اور رویا اور دعائیں کی؟ ہم نے جو مشکلات سے نکلنے کا اصل راستہ نا وہ نہیں اختیار کیا کبھی. ہم ساری نیگیٹیوٹی بھر کے اپنے اندر اپنے آپ کو مظلوم قرار دے کے انہیں غموں کے ساتھ جینا پسند کرتے ہیں. تو غم کے ساتھ جینا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، پریشانی کے ساتھ جینا عقل مندی نہیں، اس سے کچھ نکلنے والا نہیں، کچھ ہونے والا نہیں. اللہ کی طرف رجوع کریں. استستغیثون، جب تم فریادیں کر رہے تھے، اس جنگ میں بھی مسلمان بہت کمزور تھے، فریادیں کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریاد، حالانکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں ایک چیز تو ملے گی، یا قافلہ ملے گا یا فتح ملے گی. اس یقین کے باوجود جو حالات تھے کمزوری کے، اس کے ازالے کے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو امید بھی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ سے مدد آ جائے گی، فلاں جگہ سے آ جائے گی، ہوتی ہے امید بھی، لیکن وہ جو وقتی غم اور ہوتا ہے نا، اس سے نکلنے کے لیے بھی انسان کو کوئی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. یعنی آپ کسی دلدل میں پھنسے میں، آپ کو پتا ہے میں نکل آؤں گی، لیکن وہ کیفیت اس وقت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. تو کوئی اگر آپ کو ہاتھ دیتا ہے تو نکالتا ہے، تو اس نکلنے میں بھی بڑی مشقت ہوتی ہے. تو ان سب جگہوں پر حوصلہ رکھنا جو ہے نا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا مقام بتا دیا اور مسلمانوں کی کمزوری کی حالت بھی بتا دی
دشمنوں کے پاس سامان حرب بھی تھا، تعداد بھی زیادہ تھی، سارے اسباب ان کے حق میں تھے، جگہ بھی انہوں نے بڑی اچھی سلیکٹ کر لی آخری مرحلے تک. لیکن عین جب جنگ شروع ہوئی تو پوائنٹ صحیح پلٹ گیا. مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی فرشتوں کی وجہ سے، ان کی تعداد کم تھی، اور مسلمانوں کے پاس بارش ہو گئی، پانی آ گیا، سارے حالات اوور نائٹ سب کچھ چینج ہو گیا. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اوور نائٹ آ جاتی ہے. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ فتح محض اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حاصل ہوئی ہے، تاکہ کوئی بھی کسی غرور میں مبتلا نہ ہو. یعنی بعض اوقات کوئی کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا، کوئی پاور ساتھ ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے مجھے نہیں فکر، میرے ساتھ تو فلاں ہے نا. نہیں، فلاں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی اذن اور اللہ کی مدد سے. کبھی کسی بیماری سے، کسی سرجری سے خیریت سے نکل آئے تو کہتے ہیں وہ بہت مانا ہوا ڈاکٹر تھا نا تو اس لیے بس سب ٹھیک ہو گیا. نہیں، اللہ نے، کیونکہ مانے ہوئے ڈاکٹر بھی بعض اوقات بڑی سے بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، وہی دل میں ڈالتا ہے اور عین اس وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. اب دشمنوں کا پڑاؤ ایسی جگہ پر تھا جو بظاہر جنگ جیتنے کے موافق تھا. ان کی تعداد اتنی تھی اور ان کے پاس اونٹ تھے، سواریاں تھی، پانی تھے، چلنے پھرنے میں کوئی دقت نہیں تھی. اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نکلے ہوئے تھے اور ہر چیز ساتھ ان کے تھی، ہر فیسلٹی تھی. لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی طرف سے ان کی شامت آئی تو آ گئی. فرمایا لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم نے آپس میں وعدے کا وقت مقرر کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لاختلفتم، تم پسپائی اختیار کر لیتے، اختلاف کرتے. اور میعاد کہتے ہیں باقاعدہ جنگ کے لیے مقرر دن، تاریخ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے کہ یہ مارکا ہو کر ہی رہا. اگر آپس میں باقاعدہ وعدہ کیا جاتا تو مارکا نہ ہو پاتا. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ پورا کر دے، لیقضیہ پورا کر دے، امرن اس معاملے کو جو اللہ کے علم میں تھا، اس کام کو، یعنی اللہ نے جنگ کا ہونا لکھ دیا تھا، اپنے دین کو قوت بخشنا، اپنے کلمے کو بلند کرنا، اور مفعولا کر دیا گیا، یعنی ہو کر رہنے والا. یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر سے ہوا اور اضطراری طور پر یہ سب کچھ پیش آیا تھا، چاہت نہیں تھی کسی کی کہ یہ ہو. تو مسلمان تو ان کے پاس وسائل تھے بھی نہیں اور ان وسائل کے ساتھ بھی نہیں نکلے تھے، لیکن کفار کے پاس سب کچھ تھا. اور خاص طور پر ابو جہل کو اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا اور وہ اس بات پہ اڑ گیا. جب انہیں پتہ بھی چل گیا کہ قافلہ چلا گیا ہے، بچ گیا ہے، پھر بھی انہوں نے کہا نہیں اب ہم مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس جاتے ہیں، ہم جس کام آئے تھے وہ تو آلریڈی ہو چکا، لیکن وہ نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مزہ چکھایا. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. یہ جتنی بھی آزمائشیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو سنوارنے کے لیے. آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، لیکن آپ کی دعا سنی نہیں جاتی. پھر اس پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے جو مشکل اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی، تو وہ یہ دراصل آپ کی دعا کی قبولیت ہی ہوتی ہے. دعا رائے گا نہیں جاتی، لیکن کام کرنے کا اللہ کا اپنا ہی طریقہ، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. مشکلات انسان کی زندگی میں کیوں آتی ہیں، کیوں ڈالی جاتی ہیں؟ تاکہ اس کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو. تو یا تو انسان ایمان میں بڑھ جاتا ہے، اور اگر نفاق ہو دل میں تو پہلے سے حال سے بھی جاتا ہے. مومن کے لیے کیا چیز آزمائش ہے اور کیا چیز عذاب ہے، اس کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے رسپانس پر، کہ اس آزمائش کے بعد اس کا ایمان بڑھا یا وہ پہلے سے بھی اللہ سے ناراض ہو گیا. اگر وہ ناراض ہو گیا تو یہ ایک پنشمنٹ تھی، اور اگر وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور پہلے اس سے بھی زیادہ اس کا اللہ سے تعلق، کنیکشن بحال ہو گیا. دیکھیں ہمارا کنیکشن لوز ہوا ہوتا ہے نا، نیٹ ورکنگ صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو پھر کنیکشن بحال ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ ہی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال دے. اس سے پہلے تو اس طرح یاد نہیں کرتے. پھر انسان اس مشکل سے نکل جاتا ہے، پھر اچھے دن آتے ہیں، پھر انسان غافل ہونے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور مشکل میں ڈالتا ہے. اور سب سے بڑی آزمائش کس پہ آتی ہے؟ پیغمبروں پر. پھر اس کے بعد جو جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے. اللہ کا پلان کیا تھا؟ امرن مفعولا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. لیہلک، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلاک، جس کو ہلاک ہونا ہے، عن بینہ، واضح دلیل کے ساتھ. انسان دیکھے کہ حق کو کیسے کامیابی ملتی ہے، یعنی بینہ جس میں ایمان لانا اور یہ ساری چیز. اور یہاں حسی اور مانوی دونوں ہلاکتوں کی طرف اشارہ ہے. تو جو ایمان پر زندہ رہے، دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور اس کو یقین ہو کہ اسلام دین حق ہے، اور وہ بدر کا واقعہ اس کو یاد دہانی کراتا رہے کہ واقعی اللہ ہے، واقعی اللہ مدد کرتا ہے،
اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، باطل راستہ ہے۔ تو یہاں حصی اور مانوی دونوں چیزیں لیے گئے، اور مانوی طور پر ایمان اور کفر مراد ہے، حصی طور پر زندگی اور موت مراد ہے۔ یعنی کفار بھی دیکھ لیں، مسلمان بھی دیکھ لیں کہ حق پہ کون تھا اور کس فریق کی اللہ نے مدد کی، اور کفار دیکھ لیں کہ پورے ساز و سامان کے باوجود انہیں کیسی شکست ہوئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی دعائیں سننے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا بھی سنتا ہے، ہر ایک کی بات سنتا ہے، ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے، اور ہر ایک کے کام کرنے کے طریقے کو بھی جانتا ہے، ہر ایک کے اخلاص کو، خلوص کو، اور اس کی بے سر و سامانی کو، سب کچھ جانتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا کرنے اور شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کرنے کا اپنی قدرت کے ساتھ جو ارادہ فرمایا اس کو پورا کر دیا۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد کرنے اور اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے جو تدبیر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ پھر یہاں ایمان کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ مومن اپنے ایمان کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے، اور وہ ایک کام کو کرنے اور ایک کو چھوڑنے پہ قادر ہوتا ہے، اور کافر کو مردہ سے تشبیہ دی گئی کہ وہ کسی بات کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر یہ بات بھی اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہماری پلاننگ اور ہماری منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم ایک کام کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہوتا نہیں، وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے بہتر کیا ہے، تو انسان سوچتا ہے اچھا میرے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے بھی آپ کو کوئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا کام، اور پھر کبھی وہ ہوتا ہی نہیں، آپ سارا کچھ کر لیں تو ہوتا ہی نہیں، پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں تو دعا بھی کی تھی، طریقہ بھی، یا پھر ہوا کیوں نہیں۔ وہ اللہ کو پتا ہے کیوں نہیں ہوا، اسی بھی کوئی خیر ہوگی۔ اس وقت انسان کے لیے یہ بات بڑی تسلی کی ہوتی ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے جس کو مجھے تلاش کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے غیر کسی ارادے پر پلاننگ کی، اللہ نے ان کو کامیابی بھی دی اور غنیمت بھی دی، اور یہ سب کچھ ہوا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی کام دے دیا جاتا ہے تو ہم کہتے او نو آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ، ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں۔ کئی دفعہ زندگی میں ہوتا ہے، کسی کو کوئی ڈیوٹی دے دی جاتی ہے، کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، تو وہ کہتے اوہو نہیں میں نہیں اس کے لیے تیار، میں نہیں یہ کر سکتا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ بھئی اگر کسی نے آپ کو چن لیا ہے نا کسی کام کو دینے کے لیے، تو یہ اس کا نہیں، اللہ کا فیصلہ تھا، اس نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے آپ کو موقع فراہم کر دیا۔ آپ چونکہ مینٹلی پورے تیار نہیں تھے تو آپ ایکسپٹ کر لیں، مدد اللہ کی آئے گی اور کام ہو جائے گا، اور آپ کا کانفیڈینس بھی بڑھ جائے گا اور آپ کی قابلیت بھی بڑھ جائے گی۔ جیسے عہدوں کی بات ہوتی ہے نا، تو جو شخص عہدے کی طلب نہیں رکھتا اور اس کو بغیر اس کے مل جاتا ہے اور وہ کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے اس کے پاس، اور جو مانگ کے پیچھے پڑ کے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ ٹھیک، اسی طرح بعض اوقات آپ کے پاس اچانک کوئی مہمان آ جاتے ہیں اور آپ بالکل پریپیئرڈ نہیں ہوتے، یا اچانک ہسبینڈ آپ کو فون کر دیتے ہیں آج یہاں چلنا ہے، اور آپ بالکل مینٹلی تیار نہیں ہوتے، لیکن آپ کو نہ کرنا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے اور آپ کو جانا بھی ہاف ہارٹیڈ ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ کوئی وجہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی دکھانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات آپ سیدھا چلتے چلتے رانگ ایگزٹ لے کے کہیں اور پہنچ جاتے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہے، آپ دیکھ لیں نا، وہ آنکھیں کھولیں، کیوں ناراض بیٹھے۔ یعنی جب کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے، ہماری تیاری کے خلاف ہو جائے، ہم انپریپیئرڈ ہوں اور ہم اس سچویشن میں ڈال دیے جائیں، کوئی نہیں، جس نے ڈالا نا وہ نکالے گا بھی۔ اس وقت اپنے آپ سے بس لڑائی چھوڑ دیں، کیونکہ پھر کبھی ہم خود کو بلیم کرنے لگتے ہیں، کبھی ریگریٹ کرنے، کبھی کسی اور کو کرتے، کبھی ہم پھنس کریٹ کر دیں، کام بھی ہو جاتا ہے اور بدمزگی بھی ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بڑبڑا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ یا تو کام نہ کریں یا پھر بڑبڑائیں نہیں، ان دو چیزوں کو اکٹھا نہ کریں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، گھر کی فضا خراب ہو جاتی ہے، یا کسی ادارے میں یا کہیں بھی، یا کچھ لوگ ادھر ادھر باتیں شروع کر دیتے،